اس کی شادی کو چند ماہ گزرے تھے جب اسے اپنی فیملی میں ہونے والے متوقع اضافہ کی اطلاع ملی۔ امید غیر متوقع اور غیر معمولی طور پر خوش تھی۔ زندگی میں آنے والی اس تبدیلی کے بعد اس نے امید کے رویے میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں۔ وہ ایک دم بہت پرسکون اور مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ ایمان علی سے اس کا رویہ بھی یکسر تبدیل ہو گیا۔ وہ اس پر زیادہ توجہ دینے لگی، اس کے زیادہ تر کام خود کرتی تھی۔ اکثر وہ ایمان سے بچے کے بارے میں گفتگو کرتی، اس کے لیے منصوبے بناتی۔ ایمان حیران ہو جاتا۔ اس میں آنے والی تبدیلیاں کچھ اتنی ہی غیر متوقع تھیں۔ ایمان نے اپنے والدین کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا اور سبل اکثر فون پر اس سے گفتگو کرتی رہتی۔ ایمان کا خیال تھا اب وہ تبدیل ہو گئی ہے، پہلے کی طرح اس کے منگیتر کی یاد اس کے ذہن سے فراموش ہو چکی ہے۔ مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ایک رات وہ اسے ڈنر کرانے کے لیے ایک ہوٹل لے گیا تھا۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھی۔ ڈنر کے بعد وہ امید کے ساتھ ہوٹل کے ہال سے نکل رہا تھا جب اس نے ساتھ چلتی امید کو یکدم ساکت ہوتے دیکھا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا اور اس کے چہرے کی زردی نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ وہ بالکل ساکت سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ہوٹل کی انٹرنس کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا ایک نوجوان جوڑا اس کی توجہ کا مرکز تھا۔ وہ دونوں دروازے تک آ گئے، پھر ایمان نے اس مرد کو بھی اسی طرح ٹھٹکتے دیکھا۔ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اپنے ساتھ موجود لڑکی کا بازو تھام کر اندر ہال میں چلا گیا۔ امید بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ایمان نے بہت عرصے کے بعد اسے ایک بار پھر اسی ٹرانس میں دیکھا۔ وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے، مگر وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ ایمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم چونک گئی۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سرد آواز میں جیسے پوچھا، جہاں زیب؟ امید نے سر ہلا دیا۔ ایمان کو ایک دم اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ عورت اس کی بیوی تھی۔ یہ عورت اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ عورت اسے اپنے سابقہ منگیتر کو دیکھ کر اب بھی اپنے ارد گرد ہر چیز سے بے نیاز ہوتی نظر آئی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا اور اس کے پیچھے پیچھے وہ آ گئی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایمان بالکل خاموش رہا۔ گھر جا کر اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا جب اس نے امید کو اپنے پاس آ کر اپنے بازو پر ہاتھ رکھتے دیکھا۔ ایمان نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے ہٹا دیا۔ مجھے کچھ کام کے لیے اسٹڈی جانا ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو حد المکان نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ مگر میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ امید، میں ابھی فی الحال تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش مت کرو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ وہ وہاں رکے بغیر اسٹڈی میں چلا گیا۔ اس وقت وہ کچھ اتنا ہی دل برداشتہ تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کمپیوٹر پر اپنا کام کرنے لگا، مگر اس کا ذہن ابھی بھی منتشر تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے اسٹڈی کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس کے پاس دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایمان کمپیوٹر پر کام کرتا رہا۔ ایمان، تم ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو رہے ہو۔ میں کسی بات پر ناراض نہیں ہوں۔ پھر تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ کر رہا ہوں، اس طرح نہیں، مجھے کام ہے، مجھے کرنے دو۔ وہ کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے مانیٹر پر ابھرنے والی عبارت کو دیکھتا رہا۔ میں تم سے ایکسکیوز کرنا چاہتی ہوں۔ ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا۔ تم کیوں کر رہے ہو اس طرح؟ وہ کچھ جھنجھلا گئی۔ میں کچھ نہیں کر رہا، صرف صبر کر رہا ہوں۔ کس چیز کے لیے صبر؟ تم جانتی ہو۔ میں ایکسکیوز تو کر رہی ہوں۔ اس کا کیا فائدہ؟ جب تم یہ جانتی ہو کہ تم ایک غلط کام کر رہی ہو تو تم کیوں کر رہی ہو؟ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے 9 سال تمہیں منگیتر رکھنے کے بعد بھی تم سے شادی نہیں کی، اس کے لیے پریشان کیوں ہو؟ جو شخص تم سے محبت نہیں کرتا اس کے پیچھے کیوں بھاگتی ہو؟ جس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا۔ مجھے اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے اسے چھوڑا۔ وہ اس کے الفاظ پر ساکت رہ گیا۔ تم نے کیوں چھوڑا اسے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیونکہ میں اس کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ڈیمانڈز تھیں اس کی؟ اس نے امید پر نظریں چراتے دیکھا۔ ایمان نے اپنا سوال دہرایا۔
زندگی میں کبھی کسی چیز نے اسے اس حد تک حیران کیا تھا، نہ اس کا ذہن معاف۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتا دیا، کس طرح اس نے جہازیب کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا، اس کے سارے احسانات، ساری مہربانیاں، ساری محبت کے باوجود کس طرح وہ ذہنی ابتری کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اسے بتا رہی تھی اور وہ خالی ذہن کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی ہوئی یہ عورت اپنی بہت سی کمزوریوں، بہت سی خامیوں کے باوجود صرف ایمان کے لیے، صرف دین کے لیے اپنے نفس کے سانپ کو کس طرح مار گئی تھی۔ وہ کسی ترغیب کے نرغے میں نہیں آئی تھی۔ اسے بے اختیار ایک مسلمان عورت کا شوہر ہونے پر فخر محسوس ہوا، ایک ایسی عورت جو محبت کو ایمان کے لیے چھوڑ سکتی تھی۔ تم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے تم پر احسان کیا ہے اور تم نے اس کا ایک مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔ کسی کی کوئی مہربانی، کوئی احسان اور کوئی محبت اگر بدلے میں گناہ مانگے تو اسے اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے جس طرح تم نے چھوڑا۔ تمہاری دوستوں نے تم سے غلط کہا کہ تم نے سچی محبت کھو دی۔ تم نے ایک ایسے خود غرض انسان سے چھٹکارا پایا جو تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا تھا۔ تمہاری دوستیں تمہیں ایک ایسے کام پر اکسا رہی تھی جس پر اسلام حد نافذ کرتا ہے، جس کے کرنے والے کو سنسار کیا جاتا ہے۔ تم نے محبت اور ایمان میں سے ایمان کا انتخاب کیا۔ ٹھیک کیا، اس نے امید کے دونوں ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ مگر وہ مجھے کیوں یاد آتا ہے، میں اسے بھول کیوں نہیں جاتی۔ وہ اب بری طرح بلک رہی تھی۔ تم کوشش کرو گی تو اسے بھول جاؤ گی۔ میں کوشش کرتی ہوں مگر میں نہیں جانتی مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ شاید میں نارمل نہیں ہوں ایمان۔ میں چاہتی ہوں میں ماضی سے پیچھا چھڑا لوں، کم از کم اب تو میں سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں، مگر ایسا نہیں ہو پاتا۔ وہ بالکل بے بس نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے تسلیاں دینے لگا۔ اس رات اسے سلیپنگ پلز کی مدد سے سلانے کے بعد وہ خود اسٹڈی میں بیٹھا اس کے انکشاف کے بارے میں سوچتا رہا۔ چند دنوں کے بعد ڈاکٹر خورشید نے اس سے کہا کہ وہ اب اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں اپنے عزیز و اقارب کو اور کمپنی کو بتا دے اور اپنے کاغذات میں اپنا نام تبدیل کروا لے۔ اس نے ان کی بات پر سر جھکا دیا۔ وہ خود بھی اب یہی چاہتا تھا۔ اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے وہ چاہتا تھا کہ سب اس کے نئے نام اور مذہب سے واقف ہو جائیں تاکہ اس کے بچے کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس نے اپنی کمپنی کے ڈائریکٹر کو تحریری طور پر اپنے نام اور مذہب کی تبدیلی سے آگاہ کر دیا، اور یہ جیسے سب اس کے لیے ایک بڑے شوق کے طور پر سامنے آیا تھا۔ اسے ملنے والی پروموشن روک لی گئی تھی اور اس سے پہلے ہی اس بات کی توقع تھی۔ مذہب کی تبدیلی ایک ایسا عمل تھا جس سے اس کی کمپنی کے انتظامیہ کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی وفاداریاں متاثر ہوں گی۔ رینجل چیف نے اس سلسلے میں اس سے لمبی چوڑی بات کی اور کمپنی کی انتظامیہ کا موقف اس کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر وہ اپنا موقف بیان نہ بھی کرتے تو بھی وہ اچھی طرح اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ یہ کمپنی امریکن یہودیوں کے سرمایے سے چل رہی تھی۔ کسی مسلمان کو وہ اتنے بڑے عہدے پر کبھی نہ لاتے۔ ڈاکٹر خورشید سے مشورے کے بعد اس نے کمپنی میں اسی عہدے پر کام کرتے رہنے کی بجائے ریزائن کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز میں اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ امید کو اس نے اس بات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ پریشان ہو۔ اپنی کمپنی سے ریزائن کرنے کے بعد اس نے جرمنی جا کر اپنے ماں باپ کو بھی اپنے اس فیصلے سے آگاہ کرنا اور اس کے بعد امریکہ جا کر اسے کچھ کمپنیز میں انٹرویو دینے تھے۔ اس نے امید سے یہی کہا کہ وہ آفس کے کسی کام سے جرمنی جا رہا ہے، مگر ان ہی دنوں اتفاقاً اس کے ایک فیملی فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایمبیسی سے اس نے امریکہ کا ویزا مذہبی رسومات میں شرکت کا بتا کر لیا، کیونکہ اس طرح اسے فوری طور پر ویزا مل گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ جرمنی میں قیام کے بعد وہیں سے ویزا لے کر امریکہ چلا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس جرمنی کی شہریت تھی۔ مگر پھر اپنے والدین سے بات کرنے کے بعد اس نے پہلے جرمنی ہی جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ وہاں سے اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلا جائے گا، اور امریکہ جانے سے پہلے اسے اپنے والدین کو اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتانا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ ایئرپورٹ پر اسے سمانتھا مل گئی جب وہ اپنی جاب چھوڑ کر پاکستان سے واپس جا رہی تھی۔ فلائٹ میں وہ اس کے ساتھ رہی۔ ایمان کے والدین کے لیے اس کے مذہب کی تبدیلی ایک شوق تھا۔
یہودی اور عیسائی ہونے کی توقع رکھتے ہوئے وہ یہ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، اور پھر مذہب کا انکشاف اس نے پوری فیملی کے سامنے کر دیا تھا۔ پیٹرک کا خاص طور پر غم و غصے سے برا حال تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بالکل بے وقت ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک اعلیٰ نسب یہودی کا بیٹا مسلمان ہو جائے تو پھر اس کے سامنے باقی کیا بچتا ہے؟ اس کی فیملی نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ ایمان علی کو اسلام چھوڑنے پر آمادہ کرے، یا پھر ایمان سے قطع تعلق لے کر پیٹرک اور سبل نے ایمان کو پوری طرح مجبور کیا تھا، ڈرا کر، دھمکا کر، جذباتی طور پر بلیک میل کر کے، مگر وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ پیٹرک کو اب احساس ہوا کہ اس نے انہیں اس طرح اچانک گھر کا تحفہ کیوں دیا تھا۔ یقیناً وہ یہی چاہتا تھا کہ جب وہ انہیں اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتائے تو وہ کوئی اعتراض نہ کریں، مگر یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ جب ان دونوں کے بہت سمجھانے پر بھی وہ اپنی بات پر جمع رہا تو پھر انہوں نے اس سے کہا کہ وہ اسلام چھوڑ دے یا پھر ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ دے۔ ایمان علی نے انہیں اپنی بات سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ دونوں بھی اس کی طرح اپنی بات پر جمے ہوئے تھے۔ اسے اپنی فیملی کا رد عمل دیکھ کر اپنے ماں باپ سے اس بات کی توقع تھی۔ اپنے ماں باپ کے لیے گھر خریدتے ہوئے وہ جانتا تھا کہ یہ تحفہ اس کی طرف سے اس کے والدین کے لیے آخری تحفہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے لیے والدین سے الگ ہونا بہت تکلیف دہ تھا، اور صرف اس کے لیے ہی نہیں، اس کے والدین کے لیے بھی اکلوتی اولاد سے اس عمر میں اس طرح مکمل طور پر الگ ہو جانا بہت مشکل تھا، مگر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ خود کو پہلے سے اس کام کے لیے ذہنی طور پر آمادہ کر چکا تھا، مگر اس کے باوجود جرمنی سے امریکہ جاتے ہوئے اسے بہت زیادہ ڈپریشن تھا۔ امریکہ میں اس نے ان کمپنیز میں انٹرویوز دیے جہاں وہ پچھلے کچھ عرصے سے اپلائی کر رہا تھا۔ چند دن انٹرویوز میں مصروف رہنے کے بعد ایک شام وہ پیدل قریبی مارکیٹ جانے کے لیے نکلا۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہو پایا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ چند سیاہ فاموں نے ایک دم اسے رستے میں روک لیا۔ گن پوائنٹ پر انہوں نے اس کی تمام جیبیں خالی کروائی۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تو ان لوگوں نے اسے بری طرح پیٹا۔ ریوالور سے سر کے پچھلے حصے میں لگائی گئی ضربوں نے اسے ہوش و حواس سے محروم کر دیا۔ ایک ہفتے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے اس کی شناخت ہو سکتی، اس لیے ڈاکٹرز اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، مگر ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ کئی دنوں تک رابطے کے لیے نمبر نہیں بتا سکا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ذہنی طور پر نارمل ہونا شروع ہوا۔ تب اس نے سوچا کہ امید کو اس حادثے کی اطلاع دینا بیکار ہوگا، وہ خواہ پریشان ہو جائے گی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد اس نے فوراً پاکستان فون کیا، مگر اس سے پتہ چلا کہ امید راولپنڈی جا چکی ہے۔ اس نے کچھ دن اور امریکہ میں گزارے اور اسی دوران 2 کمپنیز سے اسے جاب کی آفر ہو گئی۔ وہ مطمئن ہو کر واپس پاکستان آ گیا۔ راولپنڈی میں امید کے رویے نے اسے حیران کیا اور آہستہ آہستہ یہ حیرانی پریشانی میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کے باہر جا کر رابطہ ختم کر دینے پر وہ پریشان اور ناراض ہوگی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس طرح کے رویے کا مظاہرہ کرے گی۔ وہ اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر وہ کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ لاہور آنے کے بعد اس کا رویہ تبدیل نہیں ہوا۔ وہ لاہور پہنچ کر اپنے کچھ کام نپٹانے گھر سے باہر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو گیٹ پر بہت ہارن دینے کے باوجود بھی گیٹ نہیں کھلا۔ وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود اتر کر چوکیدار کو آواز دیتا، گیٹ یکدم کھل گیا۔ چوکیدار کی بجائے امید نے دروازہ کھولا تھا۔ اس کے استفسار پر اس نے کہا تھا کہ وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے چلا گیا ہے، اس لیے گیٹ کھولنے کے لیے اسے آنا پڑا۔ گھر کے اندر جانے پر اس نے ملازم کو بھی وہاں نہیں پایا۔ امید نے اسے کہا کہ وہ اسے بھیج چکی ہے۔ اسے امید کی حرکات کچھ عجیب لگی تھی، مگر اس نے زیادہ غور نہیں کیا۔ اندر بیڈ روم میں آ کر اس نے اپنے سارے گفٹس کمرے کے کارپیٹ پر پھیلے ہوئے دیکھے۔ اس کی رنجیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے کارپیٹ پہ سے تمام چیزیں اٹھائی اور پھر انہیں ڈریسنگ روم میں رکھ دیا۔ وہ روز رات کو ریوالور چیک کر کے رکھا کرتا تھا۔ اس رات بھی اس نے اپنے معمول کے مطابق دراز میں سے ریوالور نکالنا چاہا، مگر ریوالور وہاں نہیں تھا۔ باری باری اس نے اپنی تینوں دراز دیکھے، مگر ریوالور کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے امید نے ریوالور کہیں اور رکھا ہو، مگر امید سے پوچھنے پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس کے انکار پر ہکا بکا رہ گیا۔ اگر ریوالور امید نے نہیں اٹھایا تو پھر ریوالور کہاں جا سکتا ہے؟ اس کی تشویش میں یکایک اضافہ ہو گیا۔ پھر اس نے یہ سوچ کر ہر جگہ ریوالور ڈھونڈنا شروع کیا کہ
کہ شاید وہ کہیں اور رکھ کے بھول گئی ہو، مگر تمام الماریاں دیکھنے کے بعد بھی اسے ریوالور نہیں ملا۔ اس کی پریشانی میں یہ سوچ کر اضافہ ہو رہا تھا کہ امید یہاں اس کی عدم موجودگی میں اکیلی تھی۔ اگر کچھ ہو جاتا تو اسے ریوالور کی ضرورت پڑتی تو پھر کیا ہوتا؟ مگر امید اسے بالکل پریشان نظر نہیں آ رہی تھی، وہ بالکل بے فکر تھی۔ اس نے اسے اس کی لاپرواہی کا احساس دلانے کی کوشش کی اور جواباً وہ اس سے جھگڑنے لگی۔ وہ اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ وہ اسے جھوٹا، فراڈ اور گنہگار کہہ رہی تھی۔ وہ بے حد دل برداشتہ ہو گیا۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پاکستان واپس آیا تھا صرف اس لیے تاکہ اب اس کی شناخت مسلمان کے طور پر ہو، اس کے بچے کو یا امید کو کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مگر اب بھی وہ اس کے ماضی کے حوالے سے طنز کر رہی تھی۔ اس وقت اس کا ذہن بس یہی تک گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب اسے کسی اور حوالے سے کہہ رہی ہے۔ اس کی باتوں کے رد عمل میں بھی وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ شاید یہ جھگڑا اور طول پکڑتا، مگر پھر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ وہ جس حالت میں ہے، اس میں ذہنی طور پر کسی تکلیف سے گزرنا اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے امید کو وضاحت پیش کی تھی۔ اس کی چھٹی حس یکدم اسے کسی خطرے سے آگاہ کرنے لگی تھی۔ ریوالور کا غائب ہونا، چوکیدار کا چلے جانا اور ملازم کا بھی وہاں نہ ہونا، یہ سب کچھ کوئی باقاعدہ پلاننگ بھی تو ہو سکتی تھی۔ اس نے فون کر کے ایک سیکیورٹی ایجنسی سے گارڈ منگوایا اور پھر انٹرکام پر ملازم کو بلا کر اس سے ریوالور کے بارے میں پوچھا۔ ملازم ریوالور کے بارے میں بے خبر تھا۔ ایمان کی پریشانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے ملازم کو واپس بھیج دیا۔ گارڈ کے آنے کے بعد اس نے اندرونی دروازہ بند کرنے سے پہلے پورے گھر کو اچھی طرح چیک کیا۔ کہیں بھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں تھی۔ اچھی طرح دروازہ لاک کرنے کے بعد اس نے کچن میں جا کر کچھ کھایا اور پھر اسٹڈی میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہ پریشانی کے عالم میں وہاں بیٹھا رہا۔ امید کا رویہ اس کے لیے بہت حوصلہ شکن تھا۔ اس نے اپنے ذہنی انتشار پر قابو پانے کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ انگلش میں پڑھنا شروع کر دیا۔ 15-20 منٹ وہ اس کام میں مصروف رہا، پھر وہ قرآن پاک واپس رکھنے کے لیے شیلف کی طرف آیا۔ قرآن پاک واپس رکھتے ہوئے اس نے کونے میں پڑی ہوئی وہ کتابیں نظر آئی جو باہر جانے سے کچھ دن پہلے ڈاکٹر خورشید نے اسے دی تھی۔ اس نے ابھی تک ان کتابوں کو نہیں پڑھا تھا۔ قرآن پاک رکھنے کے بعد اس نے ان میں سے ایک کتاب نکالی اور کتاب نکالتے ہی اسے جیسے کرنٹ لگا۔ کتاب کے پیچھے شیلف پر ریوالور نظر آ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ریوالور کمرے میں اسٹڈی میں کیسے آ گیا۔ کتاب واپس رکھ کر اس نے ریوالور نکالا اور اس کا چیمبر چیک کیا۔ چیمبر میں گولیاں تھیں، جبکہ ریوالور کا سیفٹی کیچ چھٹا ہوا تھا۔ وہ خیال میں تھا کہ شاید امید کسی دن رات کو یہاں اسٹڈی کے کچھ وقت گزارنے آئی ہو اور اس وقت وہ ریوالور بھی ساتھ لے آئی ہو۔ مگر ریوالور کو کتابوں کے پیچھے سے کس لیے چھپایا گیا؟ کیا امید نے اسے اٹھا کر وہاں رکھ دیا یا پھر کسی ملازم نے اٹھا کر؟ مگر کیوں؟ اس کا ذہن ایک بار الجھ گیا۔ ریوالور کی گولیاں نکال کر اس نے دراز میں رکھ دی، جبکہ ریوالور میز پر رکھ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ دوبارہ ریوالور کو لوڈ کر کے اپنی دراز میں رکھ دے گا۔ پھر وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے دوران ہی اسے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ اسے حیرت ہوئی۔ اس کا خیال تھا امید اب تک سو چکی ہوگی۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے اسے وہاں آنے کے بارے میں پوچھا۔ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اب وہ کون سی بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے امید سے انتظار کرنے کے لیے کہا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کھڑا ہو کر پلٹا اور ساکت ہو گیا۔ اسٹڈی ٹیبل پر موجود ریوالور اب امید کے ہاتھوں میں تھا اور وہ اس کا نشانہ لیے کھڑی تھی۔ پھر اس نے اسے ٹریگر دباتے ہوئے دیکھا اور سب کچھ ایک جھماکے کے ساتھ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ریوالور وہاں کیوں آیا تھا؟ کس لیے چھپایا گیا؟ چوکیدار کی عدم موجودگی، ملازم کو بھیجا جانا۔ میرے خدایا، کیا یہ عورت جو میری بیوی اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے مجھے قتل کرنا چاہتی ہے؟ یہ عورت جس کے لیے میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ اس نے تکلیف سے سوچا۔ وہ جانتا تھا ریوالور خالی تھا، مگر اس کا دل چاہا کہ کاش وہ ریوالور خالی نہ کرتا، وہ اسے وہیں رہنے دیتا۔ وہ سب کچھ آگ کی لپٹوں میں آ گیا تھا، رشتہ، اعتبار اور اعتماد۔ اسے یاد آیا ڈاکٹر خورشید نے کہا تھا، تم صحیح رستے پر قدم بڑھا چکے ہو، مسلمان ہو چکے ہو، اب تم آزمائشوں کے لیے تیار رہو۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ ایسی ہی آزمائشوں سے گزر رہا تھا۔ ہر بار وہ فخر سے سوچتا کہ آزمائش نے اسے سرنگوں نہیں کیا،
مگر اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ آزمائشوں کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ وہ جن آزمائشوں سے گزرا تھا وہ ابتدائی نوعیت کی تھی، مگر اب جو اس کے سامنے جو آزمائشیں آن کھڑی ہوئی تھیں وہ اس کے لیے بہت سخت ثابت ہوں گی۔ اس نے امید کی آنکھوں میں پہلے کبھی اپنے لیے اتنی نفرت نہیں دیکھی۔ اس نے ان کی زبان پر اپنے لیے اتنا زہر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے اسے خود پر ریوالور پھینکتے دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت مجھے اتنی تکلیف دے سکتی ہے جسے میں نے کبھی سخت ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس نے اس پر الزامات کی بارش کر دی۔ وہ چلا رہی تھی، وہ سنتا رہا۔ شاید وہ اسی طرح سنتا رہتا اگر وہ اسے ایمان علی کی بجائے ڈینیل ایڈگر نہ کہتی۔ اسے اس وقت امید کی زبان سے اپنا پرانا نام ایک گالی کی طرح لگا۔ وہ برداشت نہیں کر سکا۔ صرف اس ایک نام کے لیے وہ پچھلے 1 ماہ سے کیا کیا برداشت کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ چھوڑے، اس نے اپنا شاندار کیریئر چھوڑ دیا۔ ایک اچھا مسلمان ایسی چیزوں پر استقامت اور ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ میں بھی یہی دکھاؤں گا۔ پیدائشی نہ مسلمان نہ صحیح، مگر میں مسلمان ہوں اور مجھے بھی تکلیف اور آزمائش میں صبر سے کام لینا ہے۔ وہ سوچتا رہا اور اب ایک بار پھر اسے اس کے پرانے نام سے پکارا جا رہا تھا۔ اس کے ایمان پر شک کیا جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا صرف ایک شخص کسی کی شخصیت کو پوری طرح توڑ سکتا ہے، اس طرح برباد کر سکتا ہے؟ وہ شخص دوبارہ زندگی میں کوئی رشتہ قائم کر کے بھی بے اعتمادی اور بے یقینی کا اس طرح شکار رہے کہ ہر لمحہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کے پیروں کے نیچے سے بھی زمین کھینچتا رہے۔ اس نے سوچا تھا اگر اس کی زندگی میں جہاں زیب نہ آیا ہوتا تو کیا یہ پھر بھی ایسی ہوتی؟ وہ اس سے محبت کرتا تھا، وہ اس کا یقین چاہتا تھا، مگر اس دن اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ساری عمر اسے اسی طرح ایمان کی کسوٹی پر پرکھتی رہے گی۔ وہ اب کم از کم یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے بار بار اس کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا پڑے۔ یہ بہت تکلیف دہ کام تھا۔ اسٹڈی کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ بند دروازے نے اس کے اندر بہت سے دروازے کھول دیے تھے جن سے نظر آنے والے راستے اور منظر اس کے لیے ناآشنا نہیں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھا لیا تھا۔ دھندلی آنکھوں سے دیکھی جانے والی شے ہمیشہ دھندلی نظر آتی ہے۔ شیلف سے ٹیک لگائے لگائے وہ نیچے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنے سامنے پھیلا کر اس نے اپنی تقدیر کو بوجھ بننے کی کوشش کی۔ کچھ تلاش کرنے میں ناکام رہنے کے بعد وہ شیلف سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ ہر رات زندگی میں اندھیرا نہیں لاتی، بعض راتیں چاندنی ہوتی ہیں اور ان راتوں میں روشنی ہی نہیں، سکون بھی ہوتا ہے۔ بہت سال پہلے اپنے باپ کی کہی ہوئی ایک بات اسے یاد آئی تھی۔ ہر آسمانی مذہب انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر اسلام تو انسان کو اور ہی طرح سے آزماتا ہے۔ اسے ایسی آزمائشیں سامنے لے آتا ہے جو بندے کو کندن بنا دیتی ہیں یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ وہ کچھ دیر پہلے اس کے کہے گئے لفظوں کو یاد کر رہی تھی، اور میری زندگی میں بھی میرا دین 6 سال پہلے ایسی ہی ایک آزمائش لے آیا، اور اس آزمائش نے مجھے کیا بنایا، کندن یا پھر راکھ کا ڈھیر؟ اس کا دل بھر آیا۔ مجھے ایمان اور محبت میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ میں نے ایمان کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد میں آج تک پچھتاوے کا شکار رہی۔ میں تو پیدائشی مسلمان تھی۔ میرا عقیدہ اور میرا ایمان کسی کمزوری کا شکار نہیں تھا۔ پھر بھی صراط مستقیم پر اٹھنے والے قدم کو میں انگاروں پر چلنے کے مترادف سمجھتی رہی۔ 6 سال پہلے ایمان اور محبت میں سے کیے جانے والے جس انتخاب کے لیے میں کئی ہفتے واہموں اور سوچوں کے طوفانوں سے گزرتی رہی، وہی انتخاب ایمان علی نامی اس شخص نے چند منٹوں کے اندر میرے سامنے کھڑے ہو کر کسی رنج، پچھتاوے یا کشمکش کے بغیر کر لیا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو میرے دین میں صرف 2 سال پہلے آیا ہے۔ میں نے بھی ایمان کے لیے محبت کو چھوڑا تھا، مگر جس بے رحمی کے ساتھ یہ شخص چھوڑا گیا، اس طرح نہیں۔ کیا اس کا ایمان مجھ سے زیادہ مضبوط ہے، یا پھر ایمان صرف اسی کے پاس ہے؟ اور میں کون ہوں؟ کیا ہوں؟ محبت کے سراب میں گرفتار ایک بے وقوف لڑکی؟
تمہیں پتہ ہے امید، اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس نے تمہارے اندر بے یقینی کا ایک بیج بو دیا اور تم نے اس بیج کو سینچ کر درخت بنا دیا۔ اب بے یقینی اور بد اعتمادی کا یہ درخت اتنا تناور ہو چکا ہے کہ تم چاہو بھی تو اسے کاٹ نہیں سکتی۔ ہاں، ایسا ہی تھا ایمان علی، اس نے اعتراف کیا۔ میں اس درخت کو کاٹ نہیں سکتی، مگر میں اسے جڑ سے اکھاڑ سکتی ہوں۔ مجھے محبت کے وجود پر یقین نہیں تھا۔ شاید اسی لیے مجھے محبت ہو گئی، اور اس محبت نے مجھے یقین اور ایمان دیا۔ اس کے کانوں میں ایمان کی آواز گونج رہی تھی۔ تم نے ہمیشہ محبت کے وجود پر یقین کیا۔ محبت تمہیں بھی ہوئی، مگر تمہاری محبت نے تمہیں یہ دونوں چیزیں نہیں دی۔ میری محبت نے مجھ سے ایمان اور یقین چھین لیا۔ ہاں، تم نے ٹھیک کہا، میری محبت مجھے ایمان سے دور لے گئی۔ تمہاری محبت تمہیں ایمان کے پاس لے آئی۔ فرق صرف اس میں نہیں ہوتا جس سے محبت کرتے ہیں، فرق اس میں بھی ہوتا ہے جو محبت کرتا ہے۔ میں نے محبت کر کے صرف کھویا، تم نے محبت کر کے صرف پایا۔ میں کیا، کوئی بھی تمہیں اور تمہارے ایمان کو کسی کسوٹی پر پرکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ ایسے شخص کو خدا نے میرا مقدر بنایا، اور میں آنکھیں بند کیے دلدل میں اس ہاتھ کو تلاش کرتی رہی جو مجھے دلدل کے اندر کھینچ لینا چاہتا تھا، اور آج اتنے سالوں کے بعد پہلی بار میں تمہاری قید سے آزاد ہو گئی ہوں۔ جہازیب، پہلی بار مجھے تمہارے چہرے پر لگی ہوئی وہ سیاہی نظر آنے لگی ہے جسے تم میرے چہرے پر محبت کے نام پر مل دینا چاہتے تھے۔ پہلی بار مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جب تمہاری طرف بڑھایا جانے والا قدم مجھے کہاں لے جا سکتا تھا۔ پہلی بار مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ محبت کے اس بھنور سے اپنے پیروں کو آزاد کرنے پر خوشی کے بجائے ہونے والا پچھتاوا آج تک کس طرح میرے پورے وجود کو بھنور بنائے ہوئے تھا، اور آج تم میرے سامنے ایسی غلاظت بن گئے ہو جس میں پاؤں نہ رکھنے پر ہونے والی شرمندگی میرے لیے ہمیشہ تکلیف دہ رہے گی۔ مجھے خدا نے ایمان علی کے دل پر کے تخت پر بٹھایا، تمہارے پیروں کی دھول بنا کر روندا نہیں۔ میں نے 6 سال پہلے تمہیں چھوڑ کر کوئی غلطی نہیں کی۔ آج پہلی بار میں خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ 6 سال پہلے میں تمہارے ساتھ نہیں گئی۔ میں خوش ہوں جہازیب، میں تم جیسی غلاظت سے بچ گئی۔ میرے پاس وہ ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں، میرے پاس ایمان کی محبت ہے۔ اس کی آنکھوں کی دھند چھٹنے لگی تھی۔ اگر وقت ایک بار پھر پیچھے چلا جائے تو اس بار ایمان اور محبت میں سے انتخاب کرتے ہوئے میں ایمان علی جیسی بے رحمی کے ساتھ فیصلہ کروں گی۔ اسی استقامت، اتنی ہی ثابت قدمی اور اتنی ہی جلدی، اور میں چاہتی ہوں جہازیب زندگی میں ایک بار تم میرے سامنے آؤ، تب میں تم پر تھوک دوں اور کہوں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ جو بدترین چیزوں کے بدلے میں ہمیں بہترین چیزیں عطا کرتا ہے۔ اور تب تم سوچنا، کیا مذہب کبھی آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی چیز ایمان کی جگہ لے سکتی ہے؟ کیا کوئی خواہشات کو شریعت پر ترجیح دے سکتا ہے؟ کیا زندگی صرف نفس کی اطاعت کے بل پر گزاری جا سکتی ہے؟ کیا کبھی کوئی تاریکی کو روشنی اور روشنی کو تاریکی کہہ سکتا ہے؟ اور پھر اگر ہر سوال کا جواب نفی میں آئے تو تم پاتال میں گرے ہوئے اپنے وجود کو وہیں دفن کر دینا، تاکہ یہ دوبارہ کسی کے سامنے ترغیب بن کر نہ آئے، کسی کو پاتال میں کھینچنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنے گالوں کو رگڑا اور اسٹڈی کا دروازہ کھول کر وہ باہر آ گئی۔ پورے گھر میں تاریکی تھی، اسٹڈی کے علاوہ صرف ایک جگہ روشنی تھی، اور وہ جگہ کچن تھی۔ وہ جان گئی تھی وہ کہاں موجود تھا۔ کچن میں جانے کی بجائے وہ بیڈ روم میں چلی گئی۔ ڈریسنگ میں جا کر اس نے فرسٹ ایڈ کا سامان نکالا اور دھیمے قدموں کے ساتھ وہ کچن کی طرف آئی۔ کچن کے دروازے میں رک گئی۔ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لٹکنے والے لیمپ کی روشنی میں ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ایمان کے علاوہ ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اس کا وجود اس روشنی میں بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی چہرے پر موجود ہر تاثر کو واضح کر رہی تھی۔ تھکن، افسردگی، بے چینی، اضطراب اور امید۔ وہاں کیا تھا؟
وہاں کیا نہیں تھا؟ اس نے ایمان کو مجسم حالت میں دیکھا تھا۔ اسے رشک آیا تھا۔ وہ خوش قسمت تھا۔ اسے حسد ہوا۔ وہ منتخب لوگوں میں سے تھا۔ اسے فخر ہوا۔ یہ خوش قسمت منتخب شخص اس کے مقدر میں تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھائی۔ وہ آنکھیں بند کیے کرسی کی پشت پر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ایمان علی کو اپنے چہرے پر ہاتھ کے لمس کا احساس ہوا۔ چند لمحوں کے لیے اس کا جسم تن گیا، پھر جیسے سکون اور سرشاری کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ بڑی نرمی اور ملائمت سے اس کا زخم صاف کر رہی تھی، اس کی کن پٹی کے نیچے بہنے والے خون کو روئی کے ساتھ گردن تک صاف۔ اب وہ زخم پر موجود بال کاٹ رہی تھی۔ ایمان ایک دم جیسے پرسکون ہو گیا تھا۔ سر میں ہونے والی تکلیف ختم ہو گئی تھی۔ ہر تکلیف ختم ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے لمس میں جادو تھا۔ وہ اس کی بینڈیج کر چکی تھی، مگر اب بھی اسی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھے پاس کھڑی تھی۔ چند لمحے اور گزرے، پھر اس نے اپنے گال پر پانی کے چند قطرے محسوس کیے۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ پانی نہیں تھا، آنسو تھے۔ اپنے آنسو کسی دوسرے کے گال پر بہنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سوچ رہا تھا۔ کیا یہ پھر؟ مگر کیوں؟ اور مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ اسے پھر یاد آیا ڈاکٹر خورشید نے کہا تھا، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری دوستی، ہماری دشمنی، ہماری محبت، ہماری نفرت اپنے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اگر اللہ کے لیے اس کی ساری غلطیاں معاف کر دوں، اسے پھر ایک بار یقین اور ایمان کی زمین پر پیر جمانے کا موقع دوں، تو اگر اللہ نے زندگی میں اسے اس کے ایک عمل کے لیے اسے اتنی چیزوں سے نواز دیا ہے، تو کیا میں ایک بار پھر اسے اپنی محبت کے طور اس نے سوچا تھا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ اسے حیرت نہیں ہوئی۔ اس کے دل میں اب بھی وہی عورت تھی اور وہیں تھی جہاں پہلے دن وہ کھڑی تھی۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، یہ معافی ہم دونوں کی آزمائش ختم کر سکتی ہے۔ یہ چند لمحوں کا اعصار اور اعلیٰ ظرفی بہت سے رشتوں کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ اور پھر اب جب ہم زندگی کے ایک نئے رشتے سے آشنا ہونے والے ہیں، یہ ضروری ہے کہ میں اس پر مہربانی کروں۔ ایک پارسا عورت اتنے کی مستحق ہوتی ہے کہ اس کی زیادہ غلطیوں کو معاف کر دیا جائے۔ کیا امید کی آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں؟ آنکھیں اسی طرح بند کیے اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ ایمان کے لیے آ سکتے ہیں، اس نے پھر اسی طرح سرگوشی میں کہا۔ اور محبت کے لیے؟ امید نے اسے کہتے سنا۔ اب نہیں۔ وہ کیا پوچھ رہا تھا؟ وہ جانتی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر نظر جمائے وہ ہر نقش کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے سامنے کھلی کھڑکی سے تیز ہوا کا جھونکا اندر آیا اور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لٹکنے والی آرائشی لیمپ فضا میں لہرانے لگا اور اس کے چہرے پر لہراتی تیز اور مدھم ہوتی ہوئی روشنی کو دیکھنے لگی۔ لیمپ آہستہ آہستہ جھول رہا تھا۔ خاموشی اور روشنی عجیب سے رقص میں مگن تھی۔ وہ اس کے بالوں میں سے آہستہ آہستہ اس کے ماتھے پر لے آئی اپنا ہاتھ، پھر ہاتھ کی ہتھیلی سے اس نے ایمان کی آنکھیں ڈھک دیں۔ ایمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ اس کے ہاتھ کی حرکت سے محظوظ ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے چہرہ دیکھتی رہی، یوں جیسے اس کی آنکھوں کو روشنی کے لہراتے سایوں سے بچانا چاہتی ہو، جیسے سکون دینا چاہتی ہو۔ وہ گہرے سانس لیتا بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ تیز ہوا کے کچھ اور جھونکے اندر آئے۔ اس نے ہوا میں گرد محسوس کر لی تھی۔ آندھی آ رہی تھی۔ اس بار اس نے ہر کھڑکی، ہر دروازہ بند کرنا تھا۔ اس بار وہ کسی بھی چیز کو آلودہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اپنے ارد گرد موجود ہر چیز یکدم جیسے بہت قیمتی لگنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ ہٹا کر بہت تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ ایمان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ کھڑکی بند کر رہی تھی۔ ہوا میں یکدم شدت اور تیزی آ گئی۔ اسے دقت ہو رہی تھی۔ ایمان بے اختیار اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ کھڑکی کا پٹ کھینچ کر ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے کھڑکی بند کر دی۔ باہر لان میں سے اٹھنے والا ہوا کا بگولا اپنے ساتھ لیے ہوئے پتوں اور مٹی کے ساتھ کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرایا۔ مٹی اندر نہیں آ سکی۔ کھڑکی کے شیشوں سے مٹی اور پتے ٹکراتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔ امید نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے سحر زدہ سی کھڑکی سے ٹکرانے والے پتوں اور مٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یکدم خود کو بہت محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ باہر سے آنے والی گندگی اندر نہیں آ سکی۔ اس بار کوئی آلودگی اندر نہیں آ سکتی۔ اس بار
ایمان اور امید ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ ایمان برق رفتاری سے کچن کی دوسری کھڑکیاں بند کر رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور وہیں کھڑی رہی۔ مجھے یہ موسم پسند نہیں، اتنی مٹی، ہر وقت کا طوفان۔ اب پھر صبح سارا گھر صاف کرنا پڑے گا، سارا دن ضائع کرے گا پھر۔ صابر، میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کھڑکیاں کیسے کھلی رہنے دیں؟ پتہ نہیں کس کس کمرے کی کھلی ہوگی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے مٹی اندر آ رہی ہوگی۔ اب وہ بولتے ہوئے کچن سے نکل رہا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے پیچھے کچن سے نکلتے ہوئے اس نے سوچا، ایمان کے شیشے پر کتنی ہی گرد اور مٹی کیوں نہ ہو، اسے صاف کیا جا سکتا ہے، بس صرف ایک ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے اور شیشے میں سے عکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہر ہاتھ کے ساتھ عکس پہلے سے زیادہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے، اور وہ ہاتھ اس محبت کا ہوتا ہے جو ایمان سے ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا۔ ایمان اور امید کی خوشیوں بھری زندگی کا آغاز ہوا۔ اللہ نے امید کو تحفے میں ایمان دیا، کیونکہ امید نے ایمان اور محبت میں سے ایمان کو چنا۔ وہ ایمان کے، اللہ کے سیدھے رستے پہ ڈٹی رہی، ثابت قدم رہی، اور پھر اللہ نے اسے تحفے میں ایمان علی دیا، اس کے شوہر کی صورت میں، پرخلوص اور محبت بھرا شخص۔